بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم دعا سے متعلق بات کریں گے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے، ایسا عمل ہے جو اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے۔ معزز ناظرین، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، چاہے وہ جتنا بھی سخی ہو، اگر اس سے مانگا جائے تو وہ 1 بار 2 بار 3 بار یا 4 بار دے گا، لیکن ایک نہ ایک مرحلہ آئے گا کہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت کا معاملہ بالکل ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت اس بات سے خوش ہوتے ہیں جب بندے اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ رب العزت سے دعا نہیں مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم اللہ رب العزت سے جتنا چاہے دعا مانگتے رہیں، اللہ رب العزت ہرگز ناراض نہیں ہوں گے۔ اب دعا مانگنے سے متعلق بسا اوقات ہمارے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم آخرت سے متعلق کچھ چیزیں مانگیں، مثلا اللہ رب العزت سے جنت میں داخلہ مانگیں، اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے، اللہ رب العزت سے یہ مانگیں کہ اللہ تعالی ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے۔ یہ دعائیں یقیناً درست ہیں اور ہمیں مانگنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دوسری دعائیں نہ مانگیں۔ ہماری دنیاوی زندگی کی جو ضروریات ہیں اس سے متعلق بھی ہمیں دعا مانگنا چاہیے۔ ہم بالکل مانگ سکتے ہیں، مثلا ہمیں کسی امتحان میں کامیابی کی ضرورت ہے، تجارت میں کامیابی کے لیے دعا مانگنا چاہیے۔ اسی طرح جو بھی ہماری ضروریات ہیں، چھوٹی ضروریات ہوں یا بڑی ضروریات ہوں، چھوٹی مصیبتیں ہوں یا بڑی مصیبتیں ہوں، جو بھی ہو ہم اللہ رب العزت سے مانگ سکتے ہیں اور ہمیں مانگنا چاہیے۔ حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ رب العزت سے مانگنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمیں ہر چیز سے متعلق اللہ رب العزت سے دعا مانگنے کی عادت ڈال لینی چاہیے۔ دعا کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگے تو باوضو ہو کر قبلے کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ اگر یہ موقع نہیں ہے تو پھر ہم اس کے بغیر بھی دعا مانگ سکتے ہیں۔ ہاں، دعا کے آداب میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم دعا مانگیں تو سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد بیان کریں، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس کے بعد اپنی ضرورتوں کو مانگیں۔ اب دعا سے متعلق 5 اہم فائدے ہم ذکر کر رہے ہیں۔ دعا کا ایک سب سے بڑا اور اہم فائدہ یہ ہے کہ دعا مانگنے سے اللہ رب العزت ناراض نہیں ہوتے ہیں بلکہ خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دعا مستقل عبادت ہے، یعنی اس پر ہمیں ثواب ملتا ہے۔ ہم اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ سے جب دعا مانگتے ہیں تو یہ دعا بھی ایک عبادت ہے، اس پر ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اللہ رب العزت سے دعا مانگتے ہیں اور مانگتے رہتے ہیں، یعنی بار بار مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا، یعنی جو بندے کا اور اللہ رب العزت کا کنیکشن ہے وہ مضبوط ہوگا۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ دعاؤں کو قبول کریں گے، تو ہم اس یقین کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے، ہمیں اس یقین کے ساتھ دعا مانگنا چاہیے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، کیونکہ اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور 5واں فائدہ یہ ہے کہ ہماری مقاصد کی تکمیل کے لیے یا ہماری مرادوں کو پورا کرنے کے لیے دعا ایک اہم ذریعہ ہے، تو ہمیں اس ذریعے کو اپنانا چاہیے۔ تو معزز ناظرین، ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی دعاؤں کا اہتمام کرنے لگ جائیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی موقع ملے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور اگر ممکن ہو سکے تو ایک وقت مخصوص کر کے اس میں بھی دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اخیر میں معزز ناظرین، آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا فرمائیں تو ہم سب کو بھی اپنے دعائے خیر میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔